بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ بس جان لو اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مختار کل نہیں کوئی گنج بخش رنج بخش لجپال مگر کلئی اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے جے اگے ہوئی ہو اگے اٹھ اگے ہوئی بابر ہی اگے آئی اگے ہوئی ہو جاؤ اگے یار کی ہویا ہے پیچھے جگہ پھر نہیں ایڈے کھلے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جگہ کافی اگے ہے نال ہو کے اگے ہو کے بیٹھیا کرو جدو آؤ تاکہ بعد منو اگے کرنا ہی نہ پے ہو جاؤ اگے میرے نیڑے آؤ انشاءاللہ ٹھنڈ پائے گی تھانو پریشان نہ ہو تو یہ میرے کو ڈر دے گئے ہو اگے ہوئے نبی علیہ السلام دی سیرت دا پہلا جڑا پہلو ہے نا سیرت دی پہلی پوڑی جڑی ہے وہ ہے توحید۔ اگر توحید نو نکال دیتا جائے تو سیرت باقی رہندی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مکہ دی سرزمین دے اندر سب تو پہلا اعلان جڑا صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے کیتا ہے
مشرکین مکہ دے سامنے سب تو پہلی بات یہی کہی، مکے والےو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والےو منو سچا پایا جے جھوٹا؟ خطابت بعد دے اندر ہے، تبلیغ بعد دے اندر ہے، تقریر بعد دے اندر ہے، سب تو پہلے کردار ہے۔ جیڑا نبی دے منبر تے کھلوندا ہے، مصلے تے کھلوندا ہے، انہوں اپنی کردار دی چادر نو صاف رکھنا چاہیے اور اس طرح چٹیاں رکھنا چاہیے جی میں دودھ چٹا ہے۔ نبی نے تبلیغ دا آغاز بعد چ کیتا ہے، پہلو اپنے متعلق انہاں لوکاں نو پوچھیا ہے کہ جنہ دے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پھر آپ دا بچپن انہاں چ گزریا، لڑک پن انہاں چ گزریا، جوانی انہاں چ گزر رہی، انہاں نو پوچھیا ہے کیونکہ جس معاشرے، جس بستی، جس محلے، جس گلی دے اندر بندہ رہندا ہوئے نا، اتھے اپنے آپ نو پیش کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہنے لگے ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں ویکھیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر میں کہاں اے صفا پہاڑی دی بیک سائڈ تو تھوڑے تے کوئی لشکر حملہ کرنا والا ہے، مان لو گے؟ جواب آیا مان لاں گے۔ فرمایا بغیر ویکھن تو اگوں جواب آیا ساڈیاں آنکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر تے کام ہی مک گیا ہے، تھانوں اینا میری ذاتیات تے اعتماد ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولدا۔ لاہوریو، جس پیغمبر دی سیرت دا جدا کلمہ پڑھیا وہ دی سیرت ویکھو کیسی سچی اور سچی ہے کہ کافر بھی کہہ رہے نے وہ نبی جھوٹ نہیں بولدا، تے سانوں بھی بولنا چاہیے نہیں۔ تے فرمایا پھر میں ایک گل کہنا وہ بھی تسی مان لو۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم، مکے والےو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ تے اگوں مکے والے آندے کناں چ جدوں یہ گل پئی تے آندے نے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ کہن لگے معاذ اللہ اس مجنون دے آنکھیں لگ کے اپنے اینے چھڑ دئیے، اے دے ایک نو منیے۔ اے جڑے 360 بیت اللہ چ پئے نے یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر دے، یہ کہندا میرا کلا ہی سارا کچھ کری جاندا ہے۔ کہن لگے فرمایا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہن لگے معاذ اللہ پہلو کیا تو مجنوں ہے، پہلو کیا پاگل ہے، شاعر ہے، معاذ اللہ اس شاعر تے مجنوں دے آکھے لگ کے اپنے اینے چھڑ دئیے، اے دے ایک نو من لئیے۔ پھر آندے نے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ تو تے جادوگر ہے، تو تے جھوٹا ہے۔ اگے کی آندے سن بولو، اگے آندے سن سچا ہے، ہن کی آندے نے جھوٹا ہے۔ نبی دا کوئی ذاتی نہ رولا نہیں، کوئی زمین دا رولا نہیں، کوئی صدارت دا رولا نہیں، کوئی ووٹاں دے لین دین دا رولا نہیں، کوئی کرسی دا رولا نہیں، کوئی وزارت دا رولا نہیں۔ گل سن لے، کوئی رشتے دے لین دین دا رولا نہیں۔ رولا کی ہے؟ فرمایا اجعل الآلہۃ
الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کتنی عجیب گل ہے، تیرے ایک نو منیے تے اینے چھڈیے۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، یہ ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی۔ میرے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام لا الہ دی آواز سب تو پہلے میرے نبی نے پائی ہے، یہی توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے۔ اور توحید کیا کنو جاندہ ہے؟ التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفت اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ، فرمایا وَنَفِيُّ الْإِمْدَادُ مِنْهُ جملتاً، فرمایا توحید تینہ چیزاں دا نام ہے۔ اللہ دی ربوبیت نو پہچانن دا نام توحید ہے، رب دی وحدانیت دا اقرار کرنا توحید ہے، اور جننے شریک نے دنیا دے انہاں سارے شریکاں دی نفی کرنا اللہ دی توحید ہے۔ کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ ادھر میرے وال ویکھو، اللہ دی ربوبیت دا اقرار کرنا، بولو بھی یار کی ہویا، اللہ دی ربوبیت نو پہچانن دا نام کی ہے توحید، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا اے دا نام کی ہے توحید، دنیا دے اندر جنہیں جھوٹے شریک نے انہاں دی نفی کرنا انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ اللہ دی توحید۔ ہن ذرا آگے چلیے، آؤ میں دساں میرے بھائی، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، ایک نا ساڑھے امام گزرے نے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وہ فرماندے نے التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادتی، اللہ دی توحید ہے وے کہ کلے رب العالمین دی عبادت کیتی جائے، نظر و نیاز او دے نا دی دیتی جائے، قیام او دے واسطے کیتا جائے، رکوع او دے واسطے کیتا جائے، سجود او دے اگے کیتا جائے، عبادات صرف کلے رب دی عبادت کیتی جائے، اور ایدہ نائے اللہ دی توحید۔ ہن جتنے انبیاء آئے، جننے نبی آئے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، تے انہاں ساریاں دے آن دا مقصد کی ہے؟ بولو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے محبوبہ جننے نبی آئے نے پہلا کلمے دا جز ہی رہا ہے لا الہ، دوسرا جز بدلتا رہا ہے نا، آدم صفی اللہ، نوح نجیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، دوسرا جز بدلے ہے، لیکن اینڈ تے آن کے چونکہ آقا آخری نبی نے ہن قیامت تک محمد رسول اللہ ہی رہنا ہے، کیونکہ قیامت آ سکتی ہے، ہن نواں نبی نہیں آ سکتا۔ تو ہن لا الہ الا اللہ پہلا جز، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ۔ میرے محبوبہ تیرے تو پہلے جنہیں نبی آئے نے اسی انہاں وال بھی وہی ہے کیتی ہے لا الہ
اٹھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ ایک مقام ہور سن لے قرآن دا، پارا نکل آیا 14واں تے اللہ اعلان پہ کر دینے، اللہ فرماؤں دینے یونزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ میرے محبوب جی اسی اپنے بندیاں دے وچوں جنہاں نو چن لینے آ، جنہاں نو پسند کرنے آ نبوت واسطے، اسی جنہاں نو پسند کرنے آ اپنے رسالت واسطے، اسی انہاں ول وحی کرنے آ ان انذروا انہ لا الہ۔ جیڑے بندے سانو پسند آؤندے نے محبوب جی اسی انہاں ول لا الہ الا اللہ دی وحی کرنے آ۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان، اللہ خود بھی اس بات دی گواہی دیندے نے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شاہد اللہ۔ اے ویکھ رب خود کہہ رہے نے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود گواہی دیندے نے بے شک نہیں الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مختار کل، نہیں کوئی گنج بخش، الا ہو مگر وہ کلا ہی ہے، والملائکۃ جڑے اللہ دے فرشتے نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، فرمایا لوگو لا الہ الا ہوا هو العزیز الحکیم۔ واہ اللہ تیرا قرآن بڑا میٹھا ہے، جس نبی تے چٹھی اتاری آ اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ میرے بھائی آئیے لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کر کے بیوی نال جا رہے نے، اللہ 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 جاندیاں جاندیاں نبی موسیٰ علیہ السلام نو ایک جگہ تے آگ نظر آؤں دیئے، اپنی بیوی نو آندے نے نہیں اللہ والی ہے سردی بڑی ہے، آؤ سامنے آگ نظر آ رہی ہے تے میں آگ لے کے آؤنا وا، دوویں جی بہ کے سیکنے آ۔ نبی موسیٰ آگ لین جاندے نے تے اگوں آواز آؤں دیئے انی انا ربک انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ ان فرمایا میرے موسیٰ کتھے اگ لبدا پھرنا ہے، اے اگ نہیں میں تے تیرا رب، میں کیا اے اگ نہیں میں تے تیرا رب، فاخلع نعلیک جتی پیچھے لا دے، اے وادی پاک ہے جتی پیچھے لا دے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا میں تینوں نبوت دینا چاہنا وا، نبی موسیٰ اگ لین جائے تے اگوں نبوت مل جائے تے نبوت ملن تو بعد پہلی گل جڑی رب نے کیتی ہو کی ہے، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میرا دل کردا ہے تھانوں قرآن بہتا سناؤ، بول دے نہیں تے توحید ہے ہی قرآن بول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ پہلی گل رب نے کیتی ہے جدو نبوت دی پگ رکھی ہے تے اللہ دے نے میرے موسیٰ میں تیرا اللہ ہاں، میں کیا تیرا لا الہ نہیں الہ مگر میں کل ہی ہاں، میرے تو علاوہ کوئی نہیں، انا فاعبدنی تے میری بس عبادت کردہ رہی، واقم الصلاۃ لذکری تے میرے ذکر واسطے نماز بھی پڑھدا رہی۔
اللہ اللہ حق اللہ۔ تے ہن آئیے ذرا حدیث تے آئینے وال بھی ویکھ لئیے نا، آیا کہ میرے بھائی اے لا الہ الا اللہ نہیں الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا دنیا والے ہو وہ تھوڑا الہ ہے تو کنے کو الہ نے؟ بولو جنہ دا ایک ہو دے بولو ہاں، تھوڑا الہ الہ واحدہ، او ایک کوئی الہ ہے۔ لوریو جے دو الہ ہوندے، ایک نے کہنا سی میں بچی پہ بکڑی بنانی ہے، دوجے نے کہنا سی نہیں نہیں میں منڈا بنانا ہے، ایک نے کہنا سی نہیں میں نک تکھا بنانا ہے، دوجے نے کہنا سی نہیں پھینا نک بنانا ہے، ایک نے کہنا سی میں کالا بچہ بنانا ہے، دوجے نے کہنا سی نہیں چٹا بنانا ہے، ایک نے کہنا سی میں مدرا قد بنانا ہے، دوجے کہنا سی نہیں میں لمحہ بنانا ہے۔ اے علاوہ جی جھگڑا پیا رہندا مولوی جمنو ہی رہ جاندا، بول دے نہیں بنان والا کنے نے بولیا جنا اے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ توحید ہوئے۔ فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ، نبی دی حدیث ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ جڑا لا الہ الا اللہ یہ جنت دی چابی ہے۔ آج ذرا غور کر توجہ کرنا میرے بھائیو دوستو بزرگوں ماں بہنوں، لا الہ الا اللہ کی یہ جنت دی یہ دا مطلب ہے اللہ دی توحید جنت دی، اور نماز جنت دی چابی نہیں، حج جنت دی چابی نہیں، زکوٰۃ جنت دی چابی نہیں، کائنات دے اندر روزہ جنت دی چابی نہیں، تہجد جنت دی چابی نہیں، صدقات و خیرات جنت دی چابی نہیں۔ وجہ کی ہے کلمہ توحید، توحید سب تو فرنٹ تے وے۔ اگر تیری توحید ٹھیک ہے پھر تیری نماز ٹھیک ہے، اگر تیری توحید ٹھیک ہے تیرا حج ٹھیک ہے، اگر توحید ٹھیک ہے تیرا روزہ ٹھیک ہے، اگر توحید ٹھیک ہے تیری زکوٰۃ ٹھیک ہے، اگر توحید ٹھیک ہے تیری عبادات ٹھیک نے، اگر توحید ٹھیک نہیں نہ تیری نماز ٹھیک ہے، نہ تیرا روزہ ٹھیک ہے، نہ تیرا حج ٹھیک ہے۔ اس واسطے قیامت کے دن جنت دا دروازہ نماز نہ نہیں کھلے گا، زکوٰۃ نہ نہیں کھلے گا، حج نہ نہیں کھلے گا، روزے اور عبادات نہ نہیں کھلنا، جنت دا دروازہ کھلنا ہے تے لا الہ الا اللہ دی چابی نہ کھلنا ہے۔ میرے دوستا اگر توحید ٹھیک ہوئی تے تیرے عملان دا مل پہ جائے گا، اگر توحید ٹھیک نہ ہوئی تے رب دی عدالت چو تینوں مچھر تے پر دے برابر بھی تیری عبادات دا مل نہیں ملنا۔ کوئی بندہ ایک ہے کہ میں عقیدہ توحید گڑبڑ کر کے تے میں اپنے آپ نو میں نمازاں بھی پڑھی جاواں، سارا کچھ کری جاواں تے قبراں دی پوجا بھی کری جاواں، اللہ دی ذات نہ شرک بھی کری جاواں، یہ نہیں ہونا۔ لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عرشاں دے اعمال کا منو کوئی ایسا ذکر دس دے جدے نہ میں تینوں یاد کراں۔ فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر جی پڑھیا کرو لا الہ ہائے ہائے لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو۔ اللہ تے سارے تیرے بندے پڑھ دینے، منو کوئی خاص وظیفہ دس۔ فرمایا میرے موسیٰ تینوں لا الہ دی اونچائی دا نہیں پتا، اے دی گہرائی دا نہیں پتا۔ لا الہ الا اللہ ایڈا وزنی کلمہ میرے موسیٰ ستے زمینہ ستے آسمان ایک پلڑے چ رکھ لے، ایک پاسے لا الہ الا اللہ رکھ لے، 14 طبق مل کے بھی لا الہ دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ زمین آسمان دے ماں بہنے سارا کچھ ایک پلڑے چ رکھ دے تے لا الہ دی پرچی ایک پلڑے چ رکھ دے، قیامت دا دن ہوئے گا۔ انہوں حدیث بتاکا کہیں دے ایک بندہ رب دی عدالت چاہے گا، او دے گناہ بڑے نے، جتھوں تک او دی نگاہ جاندی ہے
اتوں تک لمے دفتر نے 99 گناہاں دے تے اللہ پاک فرماندے نے دس میرے بندے میں تیرے نال سلوک کی کراں، یہ گناہ ہے نہیں؟ آندا اللہ جی ہے نے۔ فرمایا میں تیرے نال سلوک کی کراں؟ فرمایا اللہ جی تسی زیادہ جاندے ہو، تسی کی سلوک کرنا ہے؟ میرے کو تے دفتر ہی دفتر نے برائیاں دے۔ اللہ پاک فرماندے نے تو شرک نہیں کیتا، تیری ایک نیکی ساڈے کول ہے، ایک پرچی ساڈے کول ہے، فرشتیاں نو آرڈر ہوندا ہے اے دے 99 دفتر پھولنے شروع کر دیو۔ انہاں دفتراں دے وچوں ایک پرچی تے چٹ نکل آوندی ہے، او دے تے لکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس چٹ تے لکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس چٹ دے اتے لکھیا سبحان اللہ، اللہ دے نے میرے فرشتیو اے دا جڑا کلمہ توحید والی چٹ ہے اینو ایک پلڑے چ رکھ دیو، تے اے جڑے 99 دفتر برائیاں دے نے نا ایک پلڑے چ رکھ دیو، وزن کیتا جائے گا۔ لاہور یا ویخ کلمہ توحید دا کنا وزن ہے، 60-99 دفتر جڑے برائیاں دے نے انہاں دا پلہ تائے تے چٹ دا پلہ ٹھان۔ لیکن ایک شرط ہے زندگی دے اندر کلمے دے تقاضے بھی پورے کیتے ہو پھر جنت لبنی ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں پوجی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں دا طواف کری جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں نو غسل دئی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے غیر اللہ دے ناں دیاں نظروں نیازاں، کلمہ پڑھی جاندہ ہے دتا دیاں سبیلاں لائی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے غیر اللہ دے نام دے بکرے چھترے دئی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے اللہ 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 جا کے عرس دے میلیاں دے جا کے پنگڑا پائی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے غیر اللہ دے نام دیاں پیسے جا کے گلیاں چ پائی جاندہ ہے۔ آندہ نہیں نہیں میں تے کلمہ گو ہاں لہٰذا منو مشرک نہیں کہنا چاہیے دا۔ بول دے نہیں ہونا میں مشرک ہے ہی نہیں، یہ بھی آندے نے نا میں مشرک وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایسے لوگ بھی نے جڑے اللہ دی ذات نہ شرک کر دینے تے اپنے آپ نو ایماندار کہندے نے، اور ماں دیا لٹ لیا یا شرک کرنا چھڑ دے یا لا الہ الا اللہ پڑھنا چھڑ دے۔ ایویں نہ کر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، بول دے نہیں دو رنگی رب نو پسند نہیں، بولو بھی یار کی ہویا جی کہ تو شرک بھی کری جائے تے آکھے من مشرک بھی، اور جڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرتا زانی ہے کہ نہیں، چوری کرتا چور، شراب پیندا شرابی، سودی کاروبار کرتا سود خور، جے کلمہ پڑھ کے شرک کرے وہ مشرک کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں مشرک بھائی؟ میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، فرمایا لوگوں کلمہ توحید اتنا اللہ ہے۔ اب بندے نے وضو کیتا نا تے وضو کرن تو بعد کی پڑھ دے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ویخ ویخ کلمے دی طاقت تے فضیلت تے عظمت ویخ لے، انہیں وضو کرن تو بعد اجر آسمان نو منہ چک دے تے انگل چک دے دا کوئی روایت ذکر نہیں، ہاں وضو کرن تو بعد دعا پڑھ دے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے فتحت ابواب الجنہ، اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جاندے نے، جس دروازے چو چاہے اے جنت چ داخل ہو جائے۔
ایک اور حدیث اللہم اجعلنی من التوابین تے پڑھنا ہی ہے نا. ایک حدیث اور سنو جڑا وضو کرن تو بعد پڑھتا ہے سبحانک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مجلس دے کفارے دی یہ دعا ہے. پڑھتا ہے سبحان وضو کر لیا آندا سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جگہ دے پیر فرماندے نے جدوں یہ بندہ کلمے پڑھدا ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے سب تو زیادہ قیمتی کاغذ لے کے آؤ او دے اوتے میرے بندے دی یہ دعا لکھ دیو نا. جدوں دعا لکھی جاندی ہے تے رب آندے نے نو بند کر دیو. اللہ اس پرچی نو بند کر کے اوتے اپنی مہر لا دیندے نے. ہاں ہاں قیامت تک ہن اس پرچی نو کوئی نہیں کھول سکے گا. اے وضو تو بعد دعا پڑھن والا قیامت دے دن میری عدالت چاہے گا. رب ادو دی پرچی نو کھول کے اللہ انو دا اجر عطا کرن گے. سبحان اللہ. آئیے لا الہ دیاں طاقتاں ویکھ لے کنیاں نے. میرے بھائی جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا. ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ آندے نے اسی مدینے دے اندر بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر حضرت عمر تے میں بھی نال بیٹھا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میں صدقے جاواں. جگاں دے پیر اچانک اٹھ دے نے. نبی علیہ السلام اٹھے تے آندے نے میں تھوڑی دیر تک آنا وا. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اٹھ دے نے تے چلے جاندے نے. تے کافی دیر ہو گئی ہے جگاں دے پیر آئے نہیں. آقا علیہ السلام آئے نہیں. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام نو پہلا بندہ واں جڑا لبن واسطے اٹھنا واں. میں چلدا چلدا بنو نجار دا ایک باغ ہے میں اتھے چلا جانا. وہ دے سجے کھبے وینا مینوں کوئی دروازہ نظر نہیں آوندا تے جتھوں پانی نکل رہا نا میں اتھوں اندر وڑنا. اندر وہ سوراخ ذرا تنگ سی لیکن میں وڑ گیا تے میں اندر گیا تے اللہ دے رسول اگے باغ دے اندر ٹہلن ڈے. تے میں کہا محبوب جی اسی تے پریشان ہو گئے ساں بھی اللہ دے رسول پتہ نہیں کتھے چلے گئے نے. تے محبوب جی میں تے تھانوں لبن واسطے آ گیا واں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ میں آیا ساں تے بس میں ایتھے ہی لیٹ ہو گیا واں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی خیر تے ایسی اسی سمجھیا کھورے کوئی دشمن نے تھوڑے تے حملہ کر لیا یا کسی دشمن نے تھانوں بٹھا لیا. اسی بڑے پریشان تے سب تو پہلا بندہ میں ہاں جڑا تھانوں لبن واسطے آیا تے اسی تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. تے آقا فرماندے نے میرے ابو ہریرہ ہن اس طرح کرنا اذهب بنا علیہ ہاتین فمن نکیتا من ورائی حاضل حائط یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ. ابو ہریرہ اے میریاں دوویں جتیاں لے جا تے جدوں تو باہر نکلے ایسے دیوار دے مگرلے پاسے تینوں کوئی بندہ لا الہ پڑھن والا ٹکر جائے انہوں جنت دی بشارت دے دویں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر دیاں دوویں جتیاں پھڑیاں نے تے جدوں میں باہر نکلنا وا اس دیوار دی بیک سائڈ تے جانا سامنے میرا عمر کھڑا ہے. میں کہا عمر جی اے نبی دے جوتے نے آقا نے اپنی جتی دے کے مینوں بھیجیا ہے تے نالے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ تینوں ٹکرے کان یشہد اللہ الہ الا اللہ او لا الہ دی گواہی دے تے انہوں جنت دی بشارت دے دیں. حضرت عمر نے جدوں سنیا حضرت عمر نے اس طرح کر کے ابو ہریرہ دے سینے تے ہاتھ ماریا. ابو ہریرہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر دیاں دوویں جتیاں لے جا تے جدوں میں باہر نکلنا وا اس دیوار دی بیک سائڈ تے جانا سامنے میرا عمر کھڑا ہے. میں کہا عمر جی اے نبی دے جوتے نے آقا نے اپنی جتی دے کے مینوں بھیجیا ہے تے نالے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ تینوں ٹکرے کان یشہد اللہ الہ الا اللہ او لا الہ دی گواہی دے تے انہوں جنت دی بشارت دے دیں. حضرت عمر نے اس طرح کر کے ابو ہریرہ دے سینے تے ہاتھ ماریا.
آندا جا جا گل کو کرن والی کر ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ آندے نے ہاتھی بڑا وزنی سی, میں تھلے ڈگا تے میں بے ہوش ہو گیا. ہن عمر دا ہاتھ پھر ہاتھ سی, ہوش آیا نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو گئے نے. حضرت عمر بھی نال نے. فرمایا محبوب جی میں عمر نو تھوڑیاں جتیاں بھی وکھائیاں نے, اللہ دے رسول نے نشانی دیتی ہے تے تساں آپ ہی تے فرمایا سی کوئی کلمہ پڑھنے والا بندہ ملے انہوں جنت دی بشارت دئی. حضرت عمر ملے نے, انہاں میرے سینے تے میں انہاں نو بشارت جنت دی دیتی ہے تے انہاں میرے سینے تے ہاتھ ماریا. حضرت عمر آندے نے محبوب جی گل بالکل ٹھیک ہے, تہاڈا جوتا مبارک ہے, مینوں پتہ سی ابو ہریرہ جھوٹ نہیں بولدا, لیکن محبوبہ ایک کام نہ کرو کہ لوکی تھوڑیاں جتیاں ویکھ گئی جنت دی بشارت دے شوق دے اندر عبادت ہی چھڑ دین. انہاں نو آندے نہیں مواہد, یہ تے ہن پیر دی جتی سر تے رکھی ہوندی ہے. کیوں جی بھائی یا پیر دیاں جتیاں سر تے, کوئی بسترے تے رکھ کے بیٹھا ہے. اوے عمر نو نبی دی جتی وارا نہیں کھادی. محبوب جی جوتا تھوڑا مبارک ہے لیکن گل ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ بھی ہون گے بھی ٹھیک ہے نبی دی جتی وکھاؤ تے کام سمجھ جائے گا, نماز دی لوڑ ہی کونے. اللہ اللہ میرے بھائی آئیے میں آگے ایک اور حدیث سناواں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. جگاں دے پیر فرماندے نے جن نے گواہی دے دیتی ہے لا الہ الا اللہ, جن نے گواہی دیتی ہے رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, پھر انہیں کلمے دے تقاضیاں نو پورا بھی کیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار, اس بندے تے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. آئیے ایک حدیث اور سن لو نا کتے رہ نہ جایا جے. جگاں دے پیر دی حدیث سن لو. جگاں دے پیر فرماندے نے میرے محبوب نے اعلان کر دیتا ہے اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ راوی نے پوچھا گیا قیامت دے دن لوگاں دے وچوں سب تو بڑا خوش نصیب کون ہوئے گا؟ محبوب جی جدے حق دے اندر تسی شفاعت کرو گے. آقا فرماندے نے لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اولی من کلمہ رأیت من حرصک علی الحدیث. فرمایا ابو ہریرہ منو یقین ہے تو میرے کو یہ سوال کرے گا کیونکہ تو حدیث سکھن تے سنن دا بڑا حریص ہے. ابو ہریرہ نو نا بڑا شوق سی, 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتیاں نے. کسی صحابی نو اینی حدیث یاد نہیں سی. صحابہ آندے نے جدوں بھی کوئی مسئلہ پیش آਉਂਦਾ سی نا مشکل تے اسی ابو ہریرہ کو جانے سا, ابو ہریرہ سانو حدیث سناندے ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا. حافظ الحدیث امام المحدثین ابو ہریرہ ہوئے جدے واسطے نبی نے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ تے دی ماں دی محبت مومنین دے دل چ پا دے. اللہ حضرت ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی دسو. آقا فرماندے نے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ جن نے اپنے دل دے نال لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے قیامت دے دن میری شفاعت دا حقدار ہو جائے گا. لیکن شرط بھی نال ہے کلمے دی جلی نہ سکی پائے, شرک بھی نہیں کرنا, کلمے دے تقاضے پورے کرے. صرف سکا لا الہ پڑھنا نہیں گل بننی, بول دے نہیں. ایک بندہ شرک کرتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے شرک بھی کرتا ہے. آتانی آتن من اندی عوف بن مالک اس حدیث راوی نے جگاں دے پیر فرماندے نے آتانی آت من اند ربی
فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاء فاخترت الشفاء۔ فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے کول اللہ نے پیغام بھیجیا ہے، مینوں دو اختیار دیتے میرے محبوبہ۔ جبریل آن کے آندے نے اللہ جی آندے نے سونیا دو گلاں نے، پہلی گل اے وے اپنی ادھی امت بخشا لے تے دوجی گل اے وے اپنی امت دی شفاعت کر لے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں پہلی چھڈ دتی ادھی امت بخشن والی، میں کہ اللہ جی مینوں تسی شفاعت دا حق دے دیو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں اپنی امت دی قیامت دے دن سفارش کراں گا، وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، جیڑا شرک کردا مر گیا ہے میں محمد دی قیامت نو سفارش نہیں کراں گا۔ ہن ایک بندہ کلمہ پڑھی جاندا ہے شرک بھی بولو تے صحیح، ایک ایسی توحید ہے جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم ہوندی، بولتے نہیں اس طرح ہی ہے نا، قبراں تو شروع اور جی 9-10 محرم نو لوکاں دی عبادت چوکاں جو شروع ہوندی ہے تے چوکاں چی ایویں قبراں تو توحید بڑی بڑی اچھی توحید ہے، بڑی آسان توحید ہے، اور توحید دی قدر پوچھنی ہے تے حبشے تے کالے بلال نو پوچھ، تینوں کی پتہ ہے توحید دا؟ تو تے کھیرا کھانیاں نے حلوے کھانے نے، کھیرا کھانا والے نے توحید آ، اور تپ دے کولیاں دے بستر تے لیٹن والے نے توحید پوچھ کی ہوندی، تینوں کی پتہ ہے؟ ہاں منو کیڑے ویلے قرآن دا ایک مقام یاد آیا، سنا دیاں توحید پوچھنیاں تے ہد کولو پوچھ، ایڈی کو سری والا ایڈی کو اللہ جنی غیرت اس پرندے نو دیتی ہے نہ مولویاں ملوانیاں نو بھی دے شا، تے قرآن کی کہندا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فرمایا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ جنہ قرآن تو میٹھا ہے انہا شاید دا ڈرام بھی میٹھا ہے، جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ہائے نبی سلیمان سفر کر رہے نے، لہو لشکر نالے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے، حاضری لائی تے ہد کوئی نہیں۔ یہ ہد جیڑا ہے نا پتہ جی کیڑا ہوندہ ہے جنہوں چکی ران دے لمی چونج والا، تے اللہ نے انہوں اینی فہم و فراست دیتی سی کہ زمین دے اتے چونج رکھ کے دس دیندہ ہی پانی اینی گہرائی چھے، تے نبی سلیمان نے حاضری لائی پڑاؤ ڈالیا نا بھی پتہ کریے پانی کنا ہے، حاضری لائی تے مالی اللہ ارل ہد منو کی ہو گیا، منو ہد نظر نہیں آ رہا، اے تیرے تے قبرہ جو ہی ویندے نے نا، کیڑا لے کے بکرا آیا ہے، کیڑا لے کے چھترا آیا ہے، کیڑا لے کے دودھ آیا ہے، کیڑا لے کے چھولے آیا ہے، کیڑا لے کے مکھانے آیا ہے، کیڑا لے کے اچھار آیا ہے، کیڑا لے کے بیوی آیا ہے، کیڑا لے کے بیٹی آیا ہے، کیڑا لے کے بہو آیا ہے، تیرے قبراں دے وچوں ویندے نے، تے نبی سلیمان آندا مالی اللہ ارل ہد منو کی ہو گیا ہے اج ہد نظر نہیں آن دے،
یہ ہن پتا کرا کہ ہدہد گیا کتھے؟ ام کان من الغائبین، ہائے ہائے ہائے، تے فرمایا لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین، یا آئے گا تے مار مار کے دی میں چمڑی لا دیاں گا تے یا انہوں میں ذبح کر دیاں گا تے یا اپنے غیب ہون دی کو وجہ بیان کرے گا۔ ہن ویکھ لے کدے تے نبی حاضر ہے تے کدے تو غیر حاضر ہے۔ فَمَاكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَاكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑی دیر گزر دیئے ہدہد اُری آ جاندے نے، نبی سلیمان آندے نے ہدہد کتھے گیا سا؟ فرمایا نبی سلیمان جی میں ملک سبا دے اندر گیا سا، میں او ڈیریاں لے کے آیا جنہ دا تھوانوں پتہ ہی نہیں۔ اے آندہ نبی نبا جو ہے، نبا نہیں تے نبی نہیں۔ اب اہلا نبا کی دے کوئے بولو تے صحیح، تے نبی کون ہے؟ جے نبا تے نبی بندہ ہے تے پھر حضرت ہدہد علیہ السلام کہنا چاہیے نبی سلیمان جی میں وہ ڈیریاں لے کے آیا جنہ دا تھوانوں پتہ ہی نہیں کی ڈیریاں لے کے آیا۔ ہائے 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 ہائے، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ جناب سلیمان جی میں ملک سبا دے اندر گیا سا، اتھے ویکھ کے کی آیا، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں ملک سبا دے اندر گیا سا، اتھے ایک بی بی حکمران پہ کر دی ہے، او دا نا ہے بی بی بلقیس، تے حکمران رب دیا نبیا منو بی بی دی حکمرانی چنگی لگی۔ بولیا جے بی بی دی حکمرانی چنگی لگی۔ ہاں ہدہد کہہ رہا ہے اللہ جنی غیرت تینوں دیتی ہے سانوں بھی دے دے، منو بی بی دی حکمرانی۔ تے دوجی گل فرمایا وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ رب دیا نبیا دوجی گل ہے او تے او دی قوم اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو پہ سجدہ کر دینے، تے منو اللہ دیا نبیا منو اللہ دی ذات نہ شرک وارا نہیں کھادا۔ تو پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے، تو جرنیل کرنیل ہے، تو کائنات دا زبردستے زیر دستے ایس پی ہیں، ڈی ایس پی ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، ایم پی اے وے، ایم این اے وے، تو وزیر ہے، تو امیر ہے، تینوں شرک وارا کھاندا ہے، پر ایڈی کو سری والے ہدہد نو شرک وارا نہیں کھاندا۔ اللہ جنی غیرت تینوں دیتی ہے نہ مولویاں نو بھی دے۔ ایڈے ایڈے وڈے سر نے، اتے 20 کلو دیاں پگاں نے، تے اللہ دی ذات نہ شرک کر رہی ہے۔ رب دیا نبی آمینو اللہ دی ذات نہ شرک چنگا لگا۔ ہدہد پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے؟ یہ بھی تے دسنا جدوں تینوں غیر اللہ دے نال سورج نو پوجنا وارا نہیں کھادا تے تینوں قبراں نو پوجنا کیویں وارا کھا جاندا ہے؟ تے پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے؟ ہدہد کہندا ہدہد آندا ہے اللہ یسجدو للہ، اللہ لاہور جو اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمت ہے۔ فرمایا نبی سلیمان جی سجدہ تے رب نو ہی پھب دے۔ اب ویکھ لے
ہدہد دی بولی رب نو اینی پسند آئی کئی سو سال بعد دے اندر ہدہد دی بولی تے واز نو رب نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا. قیامت آ جائے گی ممبر و محراب چے قرآن پڑھیا جائے گا ہدہد دا تذکرہ ہوندا رہے. ہدہد اللہ نو سجدہ کیوں کرنا چاہیے؟ ہدہد آندا ہے اللہ لا الہ، اور پڑھ لو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. ہدہد نے میرا مضمون کیویں حل کیتا ہے. فرمایا نبی سلیمان جی سجدہ انہوں اس واسطے کرنا ہے او دے تو علاوہ الہ کوئی نہیں، او دے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، او دے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، او دے تو علاوہ گنج بخش رنج بخش کوئی نہیں، او دے تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں، او دے تو علاوہ مختار کل کوئی نہیں، او دے تو علاوہ داتا کوئی نہیں، او دے تو علاوہ کائنات دا غوث اعظم کوئی نہیں، او دے تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں. رب دیا نبیہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. تے نبی سلیمان آندے نے وہ مینوں تے پتہ ہی نہیں ہدہد میری حکمرانی چ رب دی ذات نہ شرک ہو رہا. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. میں ہن تصدیق کرنی ہے اے جیڑی تو ڈیری لے کے آیا ہے، جیڑی انفارمیشن لے کے آیا ہے، یہ سچی ہے کہ جھوٹھی ہے؟ تے اس طرح کر اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا فألقه إليهم ثم تولى عليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اے چٹھی لے آیا تے دے کے نا چٹھی کسے روشن دان چ بہ رہی تے دا جواب لے کے آئی. میں پتہ کرنا ہے اللہ دی ذات نہ میری بادشاہی چ کون شرک کر رہا ہے. مینوں تے علم ہی نہیں کہ اللہ دی ذات نہ شرک ہو رہا ہے. ویکھ لے نبی سلیمان نو شرک وارا نہیں کھادا. حکمرانوں او جہابانوں تینو شرک وارا کھاندا ہے، نبی سلیمان نو شرک وارا نہیں کھاندا. گیا روشن دان چ بہ گیا. بی بی بلقیس اپنے محل چ ستی ہے، او دے سینے تے چٹھی رکھدا تے آپ روشن دان چ بہ گیا. تے جدو چٹھی کھولی نا او دے تے لکھیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے لکھیا کیے اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. سارے ہی مسلمان ہو کے میرے کو آ جاؤ تے شرک چھڑ دیو. اگر میں آ گیا تو پھر او دا نتیجہ برا نکلے گا. نبی سلیمان علیہ السلام دی چٹھی پڑھ دیئے تے اپنے حواریاں تے درباریاں نو کٹھا کر دیئے. آندھی دسو کی کرنا چاہیے ہے. تو پھر اگے سارا واقعہ ہے، ٹائم ختم ہو چکے ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا